اچھا جی، بشارت ایک آدھ مواقع پہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی شکر رنجی کی بات ان کے بارے میں کر دی، تو یہ تو بڑی نرم و نازک تھیں اور اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی ثروتیں بھی کمال کی دی تھی. دیکھیں نا، جب نکاح پاک کے بعد مدینہ میں آئی تو کہتے ہیں مدینہ کی عورتیں امٹ پڑی تھیں ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے وہاں جا کے، اور تعریف کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلجوئی فرمائی کہ ان کی ایسی بات نہیں کہنی جن سے ان کے کوئی دل پہ کوئی جو ہے وہ رنج آئے یا کوئی ناگوار بات ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. غائز صاحب، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں ازواج مطہرات جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو عفت مآب اور عصمت مآب خواتین آئی ہیں، اب ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے مومنوں کی ماں ٹھہری ہیں، اور ان کا عزت اور احترام اور تعظیم اپنی سگی ماں سے بھی بڑھ کر کیا جائے گا. یہ تمام ازواج مطہرات یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور اس حوالے سے یہ بات میں عرض کروں، جیسا حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی محبوبیت کے لیے جس دل کو پسند کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے جن دلوں کو پسند کیا گیا وہ صحابہ کرام کے دل تھے. اسی طرح ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. جن کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی عفت کا، عصمت کا، شرم و حیا کا، ان کی وفا کا، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ گئی مدینہ طیبہ، حسن و جمال کی ظاہری حسن و جمال بھی اللہ نے عطا کیا اور باطنی حسن و جمال بھی تھا. مدینہ طیبہ کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، اور انہی میں بنت رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تھی. جب حضرت خاتون جنت آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے تعارف ہوا، سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہبہ کر دی، بطور تحفہ پیش کی. اس سے ایک تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جو ایک عقیدت و احترام کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو اس احترام میں اپنے سونے کی بالیاں ان کو پیش کر دی. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ وہ کڑے تھے، چوڑیاں تھیں، انگوٹھیاں تھیں، سب خواتین میں وہ تقسیم کر دی گفٹ پہلے دن ہی. اللہ. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ حسن و جمال کی ملکہ تھی، آپ کے چہرے پر کچھ ابھرے ہوئے نشانات تھے. ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، آنکھ کے اوپر، کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ ایک چاند جو ہے وہ آسمان سے میری گود میں اترا ہے. تو جب اس خواب کو میں نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو اس نے میرے منہ پر تمانچہ مارا اور یہ کہا کہ تم شاہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے بادشاہ کے ساتھ نسبت رکھنا چاہتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. اس سے پھر نبی علیہ السلام کا آپ کو اختیار دینا اور اختیار دے کر پوچھنا کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں، یا میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو اس بات کو اختیار کریں. یہاں غازی صاحب میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ازواج مطہرات کی محبت کہ یہی الفاظ ہمیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. جب ان کے والد حارث بن ابی درار فدیہ دینے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو واپس کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھیں. تو اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی الفاظ بولے تھے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. پھر خود نبی علیہ السلام نے ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صفیہ، آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ اولاد سے ہیں، ایک نبی کی بھتیجی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہیں، اور اب آپ ایک نبی کے نکاح میں ہیں. تو اللہ نے کتنی فضیلتیں آپ کی ذات میں جمع کر دی ہیں اور کتنی عظمتیں آپ کو عطا کی ہیں. پھر ایک طرف آپ کا زہد، عبادت، تقوی، شرم و حیا ہے، دوسری طرف آپ کی امور خانہ داری ہے جس کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں غازی صاحب اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس سے یہ بات بھی ہمیں واضح پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کی باہمی محبت کتنی تھی آپس میں، کتنی محبت تھی. وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی تھی. جب سفارش کرانی ہوتی تھی جی بالکل
تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے امہات المومنین سفارش کراتی تھی کسی بات جی پہ، بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سفارش کرنی۔ جی تو یہ جو ازواج مطہرات کی ایک باہمی محبت اور باہمی ایک تعلق تھا، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا کھانے پکانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا لذیذ کھانا تھا۔ وہ امور خانہ داری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ کمال عطا کیا تھا، جس طرح زہد کے اندر، علم کے اندر، بلکہ البدایہ والنہایہ میں تو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ صابرہ ہونے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، زہد کے فضل سے، دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے یہ عورتوں کی سردار شمار ہوتی